وڈیرا سولنگی کو پارٹی سربراہ منتخب ہونے کے چند روز بعد ہی سرحد پار سے سگنل موصول ہو گیا کہ ایک یورپی ملک میں ہونے والی کانفرنس میں اس کی شرکت کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ تیار رہے۔ یورپی ملک میں ریجنل زبانوں پر ہونے والی اس کانفرنس میں اسے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، لیکن یہ تو سب آئی واش تھا۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ تھی۔ عراق کی اعلیٰ قیادت نے اب ہمسایہ ممالک میں اپنے ایجنٹوں سے رابطے کا یہ محفوظ اور فول پروف طریقہ اپنایا تھا، جس کے ذریعے وہ کسی بھی یورپی ملک میں کوئی کانفرنس منعقد کروانے اور وہاں اپنے ان ایجنٹوں کو بلا کر ان سے مذاکرات کرتے تھے۔ تیسرا ملک ہونے کی وجہ سے عموماً اس طرح یہ غدار اپنے ملک کی ایجنسیوں کی نظروں میں نہیں آتے تھے۔ وڈیرا سولنگی بھی جانتا تھا کہ کانفرنس تو ایک بہانہ ہی ہے۔ اس کا استقبال تو لندن کے ایئرپورٹ پر اس کے مقامی پارٹی ورکرز اور کانفرنس سے کرتا دھرتا لوگوں نے ہی کیا تھا، جن میں عراق کے لوگ بھی معقول تعداد میں موجود تھے۔ لیکن اس مرحلے پر انہوں نے وڈیرا سولنگی سے دوری رہ کر صرف اس امکان پر نظر رکھی تھی کہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے لوگ تو اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ وڈیرا سولنگی کو وہ لوگ کاروں کے جلوس کی شکل میں ہوٹل برسٹل کے اس VIP روم تک لائے تھے جو بطور خاص اس کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک مکمل سویٹ تھا۔ شام تک تو کانفرنس کے لوگ وڈیرا سولنگی سے بات چیت کرتے رہے اور رات ڈنر پر اس کی ملاقات مسز للتا سے کروائی گئی، جو مقامی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت اور اس کانفرنس کی کرتا دھرتا تھی۔ اپنی سوشل سرگرمیوں کی وجہ سے لندن کے اعلیٰ حلقوں میں مسز للتا کو اہم مقام حاصل تھا۔ اس کے پاس خوبصورت جسم، بے پناہ دولت اور زرخیز دماغ موجود تھا، اور سوائے مقامی بھارتی قونصلیٹ میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر موجود رام ملانی کے اور کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ رام ملانی عراق کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ میں اس کے ڈیسک کا انچارج تھا، اور مسز للتا اس ملک میں عراق کی سب سے بڑی ایجنٹ تھی۔ اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ رام ملانی جو ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اس کے سامنے دب کر بات کرتا تھا۔ اسے علم تھا کہ عراق کے اعلیٰ حلقوں سے میڈم للتا کے سوشل ہی نہیں جسمانی تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت اور جنسی کشش کی حامل عورت تھی جس کی محض ایک رات کی صحبت کے لیے اس کے ملک کی اہم شخصیات کچھ بھی قربان کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ مقامی قونصلیٹ کی تو وہ بے تاج ملکہ تھی۔ اس کے بے جا اور روز بروز کی مداخلت اور کئی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بھارتی وزارت خارجہ نے سخت نوٹس لیا تھا۔ مقامی قونصلیٹ نے اس مداخلت بیجا پر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، لیکن جب بھی اعلیٰ سطح پر اس کے خلاف کوئی سمری تیار ہوتی، پراسرار ہاتھ اسے وہیں روک دیتے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھارتی وزارت خارجہ کے افسران نے اس کے خلاف شکایت کا توڑ باندھنے کی بجائے اس سے خوشگوار تعلقات ہی میں عافیت تلاش کر لی تھی۔ وڈیرا سولنگی نے ساری زندگی حرام کاری میں بسر کی تھی۔ اس نے دنیا بھر کی عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا تھا، تماشبین کی نظر سے۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں عورتیں آئیں اور گئی تھیں، لیکن ایسی بھرپور عورت اس نے شاید پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مسز للتا کے ساتھ چند منٹ کی ملاقات ہی نے وڈیرا سولنگی کے اعصاب پر اس کو سوار کر دیا۔ وہ سولنگی کو چھوڑنے کے لیے اس کے کمرے تک آئی اور دونوں کا صحیح تعارف یہی ہوا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی نے زندگی میں کبھی راہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے سوچا بھی ہوتا تو وہ للتا کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ وہ ایسی عورت تھی جو کسی بھی صوفی کا ایمان خراب کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ سولنگی کے اسرار پر اس نے رات کا خاصا حصہ اس کے ساتھ گزارا۔ اس درمیان وہ سولنگی کے اعصاب پر مستقل سوار رہی اور وہ نرندے بچوں کی طرح اس کے جسمانی خدوخال میں کھویا رہا۔ رات ایک پہر بیت چلی تھی جب میڈم للتا کے دستی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کسی نے اسے بات کی اور اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئیے آپ کی ملاقات گپتا جی سے کروا دیں، وہ تو بھارت سے بطور خاص آپ کو ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے یہ بالکل اچانک حکم تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ذرا سی بھی ضرورت ہو۔ آل رائٹ، جیسے آپ کا حکم میڈم، اس نے بڑی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، مجھے میڈم کیوں کہتے ہیں آپ؟ للتا کافی نہیں کیا؟ میڈم للتا نے بے تکلفی سے وڈیرا سولنگی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا تو وڈیرا سولنگی کے بدن میں برق سرایت کر گئی۔ اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے سنسناٹ دوڑنے کا احساس ہوا۔ دل کی دھڑکن سانسوں کی طرح بے قابو ہو گئی۔ شاید وہ کوئی اور قدم بھی اٹھاتا، لیکن اس سے پہلی میڈم للتا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گھڑی پر نظر جمائی اور اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا چاہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ہوٹل کی لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ محفوظ طریقہ بھی میڈم للتا ہی نے اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے ہوٹل سے باہر پارکنگ تک جانے کا چور راستہ پہلے ہی سے تلاش کیا ہوا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور بطور خاص ماحول پر نظر رکھی تھی۔ ابھی تک اسے کوئی متجسس چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دونوں پارکنگ تک آئے جہاں ایک مرسڈیز گاڑی ان کی پہلے سے منتظر تھی۔
میڈم للتا کو دیکھتے ہی مؤدب شوکر نے دروازہ کھولا اور دونوں پچھلی سیٹوں میں دھنس گئے۔ گاڑی اپنی اگلی منزل کی طرف چل دی۔ اس سفر کا اختتام قریباً 1.5 گھنٹے بعد لندن کے مضافاتی علاقے کے شاندار بنگلے کے سامنے ہوا۔ یہ لندن کا مہنگا ترین علاقہ تھا جہاں عام آدمی بھٹکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کی تو یہی خواہش تھی کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ میڈم للتا اس کے اتنا نزدیک بیٹھی تھی کہ سولنگی کو اس کی قربت اپنے روئیں روئیں میں اترتی محسوس ہونے لگی تھی۔ تمام راستے جہاں میڈم للتا اس کی جنسی عوض کی باتوں کے ذریعے مزید بھڑکاتی آئی تھی، وہاں اس نے کمال ہوشیاری سے سولنگی کے لسانی پارٹی کی پالیسیوں سے متعلق خیالات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سولنگی اور اس جیسے دوسرے غداروں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور یہ حرص و ہوس کے پجاری اپنی ڈیمانڈ پوری ہونے پر کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ انہیں اس بات سے کچھ غرض نہیں تھی کہ انہیں پیسہ دینے اور اپنا الو سیدھا کرنے والے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ ان کے ذریعے ان کے ملک کی جڑوں کو کتنی آسانی سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اپنی ناجائز خواہشات کی تسکین سے مطلب تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کسی کو راہ کے حکم پر قتل کر دینا، کہیں بم نصب کر دینا، اپنے پروردہ مفرور مجرموں سے راہ کے ڈیمانڈ کردہ کسی بھی مقام، موقع یا شخصیت پر گولیوں کی بارش کروا دینا، چلتی ریل گاڑیوں پر راکٹ لانچر فائر کروانا، اغوا برائے تاوان، توڑ پھوڑ، تخریب کاری، مذہبی اور لسانی منافرت پھیلانا، یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پس پردہ ان کے اپنے کیا عزائم تھے؟ ایسے سوالات نہ کبھی ان کے ذہن میں پیدا ہوئے، نہ ہی انہوں نے کبھی ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ضمیر تو کبھی کے مر چکے تھے، اور اب ان کے زندہ ہونے کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ راہ نے اپنے حرص و وس کے ہتھیاروں کے ذریعے ان کے دل و دماغ اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیے تھے کہ وہ اب اپنی مرضی سے کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ راہ کے لیے سولنگی ایسے گدھے بھگوان کی خصوصی کرپا تھے، انہیں نظریاتی کارکن نہیں چاہیے تھے۔ نظریاتی لوگ تو پہلے ہی سے گمراہ ہو چکے تھے۔ وہ تو راہ کی مرضی اور منشا پر اس کے اشارے کے بغیر ہی عمل پیرا تھی۔ انہوں نے اپنے گمراہ اذہان میں جنم لینے والے متصف دلیلوں کے ذریعے جو ایک نقطہ نظر اپنا لیا تھا، اور جس طرح محض اپنی انا کی تسکین کے لیے ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے پر تل گئے تھے، اس کے بعد راہ کے کام کرنے کا کام ہی کیا باقی رہ جاتا تھا؟ سولنگی جیسے ورکر ان کے لیے ناگزیر تھے۔ انہیں ان کی کمزوریوں کا علم تھا، اور راہ والے جانتے تھے کہ اپنی کمزوریوں کے لیے یہ لوگ مرتے دم تک ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ یوں بھی ان کے تجربے نے بتایا تھا کہ نام نہاد قسم کے نظریاتی لوگ وقت آنے پر کچھ بھی نہیں کر پاتے، البتہ حرص و ہوس کے اندھے ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وفادار کتے کی طرح ہر وقت دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ سابقہ سربراہ کا غیر ملکی بینک اکاؤنٹ بھی راہ نے کھلوایا تھا، اور اب وہ یہی جال سولنگی پر پھینکنے والے تھے۔ رات ایک پیر ڈھل چکی تھی۔ لندن کی فضا میں موجود کوہر نے سڑکوں پر پھیلتی تیز روشنیوں کو جیسے چاٹ لیا تھا۔ مرسڈیز کی تیز ہیڈ لائٹس میں چند گز کے بعد کہیں کہیں منظر غائب ہو جاتے تھے، اور آنکھوں کے آگے کوہر کا جال تن جاتا تھا۔ باہر سردی سے ماحول منجمد ہو رہا تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول بڑا گرم اور آرام دہ تھا۔ وڈیرا سولنگی بھی یک وقت گاڑی کے ہیٹروں اور للتا کے قریب کی گرمی سے پگھل رہا تھا۔ اگر اسے ایک رات کے لیے اس عورت کا قرب نصیب ہو جاتا تو وہ اس کے عوض اپنی جان سے گزرنے پر بھی تیار تھا۔ للتا کو بھی یہی گارنٹی درکار تھی۔ اس نے تب سے اب تک ایک ہی کارنامہ انجام دیا تھا کہ سولنگی کی آتش ہوس کو مسلسل بھڑکاتی آ رہی تھی۔ یہی اس کا کام تھا، اور یہی اس کا مشن۔ وہ راہ اور بھارت ماتا کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی تھی۔ اس کی اس کمٹمنٹ کے سامنے بڑے بڑے ایجنٹ دم بخود رہ جاتے تھے۔ جس کام کے لیے وہ مہینوں محنت کرتے، وہ للتا ایک رات یا چند دنوں میں مکمل کر دیتی۔ بیشتر شکار تو اس نے صرف اپنے ناروا ادا کے بل پر ہی کیے تھے، بہت کم اس کے آگے نوبت آئی تھی۔ وڈیرا سولنگی کی خصوصی اہلیت کے پیش نظر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پر تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گپتا کے سامنے موجود تھے۔ گپتا کا شمار راہ کے چوٹی کے افسران میں ہوتا تھا۔ وہ فی الوقت یورپ کے سارے ڈیسک کا انچارج تھا، اور لندن کے بھارتی قونصلیٹ میں اپنا دفتر جا کر بیٹھتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، البتہ ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ گپتا نے اس کا استقبال زبردست مکارانہ مسکراہٹ اور بے پناہ گرمجوشی کے ذریعے کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا، اور گپتا مرنے والے سربراہ کی اپنے ساتھ دوستی کو یاد کر کے اسے خراج تحسین پیش کرتا رہا۔ وہ سولنگی سے بھی اس نوعیت کی دوستی کا خواہاں تھا۔ مسٹر گپتا، آپ کا براہ راست ہمارے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ چند دنوں بعد آپ مرنے والے کو بھول جائیں گے۔ ہم یاروں کے یار ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے کچھ بھی نہ کر گزرنے کے لیے صرف تیار ہی نہیں رہتے، اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس نے یہ بات میڈم للتا کے ہاتھ سے وسکی کا جام پکڑتے ہوئے بطور خاص اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہی تھی۔
تینوں نے دوستی کے نام پر ایک دوسرے سے اپنے جام ٹکرائے اور گپتا نے صرف بزنس کی باتیں شروع کر دی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی وہ وڈیرا سولنگی کو بتایا کہ میڈم للتا آپ کے لیے لندن میں غیر ملکی بینک میں اکاؤنٹ کھولے گی اور ایک خطی رقم دوستی کی پہلی قسط کے طور پر آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی یا پھر وہ جہاں بھی جائے وہاں پہنچا دی جائے گی۔ وڈیرا سولنگی ہمیں کچھ نوجوان دو، اپنے جیسے بہادر نوجوان، ہم انہیں خود تربیت دیں گے۔ تمہارے یہ ڈاکو دوست ہر جگہ کام نہیں آ سکتے۔ نوجوانوں کی ضرورت ہے، خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں تمہارے بادشاہوں کے ایوانوں میں پہنچا کر ان کے دماغ درست کروانا چاہتے ہیں۔ گپتا نے یہ بات کہہ کر زوردار کہکا لگایا۔ سولنگی نے مکمل بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بلند کہکا لگایا تھا۔ برازیل کی قیمتی وسکی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی اور گپتا محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور للتا اور اس کے درمیان حائر رہا تو سولنگی پھٹ جائے گا۔ اس نے للتا کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد سولنگی سے جانے کی اجازت طلب کی اور اسے بتایا کہ وہ رات یہیں آرام کرے، صبح اسے اطمینان سے ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ گپتا نے وہاں ہونے والی نام نہاد کانفرنس کے خاتمے پر ہی اسے اگلی ملاقات کے لیے کہا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے وڈیرا سولنگی سے بہت سے وعدے لیے تھے۔ گپتا کا دل کہہ رہا تھا اگر ان میں سے 25% وعدوں پر بھی سولنگی نے عمل کر دکھایا تو اس سرکار دربار میں اس کی مقبولیت میں کئی گنا مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ پاکستانی حکومت کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر دیں گے۔ گپتا کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے للتا خود گئی تھی۔ سولنگی نے اٹھنا چاہا لیکن للتا نے اسے بڑے پیار سے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ صوفے میں دھنسا دیا۔ دونوں کے کمرے سے نکلنے میں وڈیرا سولنگی نے نریدی بچوں کی طرح وسکی کا سارا بیگ دونوں ہونٹوں سے حلق میں اتارا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دوبارہ بھرنے لگا۔ للتا واپس لوٹی تو وہ مکمل فاشا بن چکی تھی۔ چند منٹ میں اس نے شراب کے نشے میں دو عقل کے اندھے اور بے شمار جسمانی عوارض کے مالک لسانی ہاری کے سربراہ وڈیرا سولنگی کو چاروں شانے چت کر دیا۔